اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ ورسول محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، شیخ البانی رحمہ اللہ نے تلخیص و صفت صلاۃ النبی میں رکوع کا مسئلہ ذکر کیا ہے. اس سے پہلے درس میں رکوع سے پہلے رفع الیدین کا کیا طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے آیا، اور تکبیرۃ الانتقال کا ذکر آیا کہ ایک رکن سے دوسرے رکن کے درمیان اللہ اکبر کہہ کے انسان منتقل ہوتا ہے. رکوع کا کیا طریقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کہتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع ہوتا تھا آپ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اس طرح ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیٹھ کو جھکاتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھتے. اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے اوپر رکھتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ رسول کی نماز کا طریقہ جانتا ہوں. کہتے ہیں میں نے رسول کو دیکھا اذا کبر جعل یدیہ حذاء منکبیہ، آپ اللہ اکبر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھے کے برابر کرتے. وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، اور جب آپ رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر کیسے رکھتے تھے؟ امکن، صرف گھٹنے پر رکھنا نہیں ہے، سنت یہ ہے امکن یدی. امکن کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ آپ گھٹنوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں. یہ اصل مسنون طریقہ ہے. اس لیے بعض علماء نے کہا کہ صرف اگر کوئی گھٹنے پہ ہاتھ رکھ دے اس طرح سے، اگر جیسے ہاتھ پر میں نے ہاتھ رکھا ہے، کہا یہ اصل مسنون طریقہ نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں جو الفاظ صراحت کے ساتھ ملتے ہیں، گویا کہ آپ انہیں پکڑے ہوئے ہیں. کسی چیز کو اگر آپ مضبوطی سے پکڑیں تو آپ کیسے پکڑیں گے؟ اس طرح سے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسند احمد میں کہ اللہ کے نبی رکوع کرتے ثم رکع وجاف یدیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے اپنے ہاتھوں کو آپ دور کر دیتے تھے. ووضع یدیہ علی رکبتیہ، اور اپنے گھٹنے پر آپ اپنے ہاتھ رکھتے تھے. لیکن آگے کہا وفرج بین اصابعہ، اور اللہ کے نبی اپنی انگلیوں کے درمیان خالی جگہ رکھتے تھے. اب آپ خالی جگہ رکھیں گے تو اس کی کیفیت رکھنے سے الگ ہو جائے گی. رکھنے میں کیا ہوتا ہے؟ انگلیاں آپ کے بند ہیں، آپ نے ایک کے اوپر ایک ہاتھ رکھ دیا، اسی طرح آپ نے گھٹنے پر بھی ہاتھ رکھ دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے رکھتے تھے؟ آپ اپنی انگلیوں کو کھول کر کے ایسے مضبوطی سے پکڑتے گویا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں. یہ طریقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کرنے کا. اور آپ کی پیٹھ کیسے ہوتی تھی؟ وَيَمُدُّ ظَهْرَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھتے تھے. اتنا سیدھا آپ رکھتے تھے لو صب علیہ الماء لاستقر، کہ اگر اس پر پانی ڈالا جائے تو پانی ٹھہر جائے. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ کو رکھتے تھے. تو پہلے رکوع میں ہاتھ کیسے رکھنا ہے وہ دیکھیں، انگلیاں کیسے ہونا چاہیے وہ دیکھیں، اور پیٹھ کے بارے میں دیکھیں کہ پیٹھ ثم حسر ظہرہ. حسر ظہرہ کا مطلب ہے پیٹھ بالکل سیدھی ہو، ٹیڑھا پن اس کے اندر نہ ہو. الا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو ایسے ہی بنایا ہے کہ اس کی پیٹھ پوری طرح سیدھی نہیں ہو سکتی، یا کوئی آدمی معذور ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مسنون طریقہ یہ ہے کہ پیٹھ بالکل سیدھا ہو، اس کے اندر ٹیڑھا پن نہ ہو. پھر اس کے بعد سر کا مسئلہ آتا ہے رکوع میں. ولا يخفض رأسه، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے آپ کی سنت یہ تھی آپ سر کو جھکاتے نہیں تھے اور سر کو اٹھاتے بھی نہیں تھے. یہ دونوں طریقے غلط تھے. کوئی رکوع میں جاتا ہے تو اس طرح سر اٹھا لیتے ہیں کہ ان کی پیٹھ سے سر اوپر نظر آتا ہے، یہ بھی غلط ہے. اور ان کو دیکھیں گے تو ان کا سر نیچے قدموں کی طرف نظر آنے لگتا ہے، یہ بھی غلط ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے فلم یصب رأسہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر نیچے بھی نہیں کرتے تھے اور نہ آپ اپنے سر کو اوپر کرتے تھے. بالکل آپ کا سر آپ کی پیٹھ کے برابر ہوتا تھا. یہ طریقہ ہے سر کا. اور رہی بات کوہنیاں، کوہنیاں کیسے ہوتی تھیں؟ کہتے ہیں سنن ترمذی کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں ثم رکع، اللہ کے نبی رکوع کرتے فوضع یدیہ علی رکبتیہ، اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے کأنہ قابض علیہما، گویا کہ آپ نے ان پہ قبضہ کیا ہے. ووتر یدیہ، وتر یدیہ، اور آپ اپنے ہاتھوں کو ٹیڑھا کر لیتے تھے. کیسے؟ فتجافى عن جنبہ، یہ جو کوہنیاں ہوتی ہیں وہ کوہنیاں انسان کے پہلو سے دور ہو جاتی.
اس طرح سے اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو الگ کر لیتے تھے، رکوع کرتے ہوئے آپ کی جو کونی ہے آپ کے بازو کو نہ چھو رہی ہو بلکہ اس سے الگ ہو کر کے ہو. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو رکوع میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو آپ کا گھٹنا، پھر آپ کے ہاتھ، آپ کی پیٹھ، آپ کا سر، اور اسی طرح آپ کی جو کہنی ہے بالخصوص. ان ساری چیزوں کا مومن خیال کرے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو کتنی دقت کے ساتھ دیکھ کر کے غور کیا ہے کہ رکوع کے ہر ایک ایک عضو پر انہوں نے غور کیا ہے کہ کوہنی اللہ کے نبی نے ملا کر کے نہیں رکھی ہے. اس طرح سے سمٹ کر کے کچھ لوگ رکوع کرتے ہیں، کوہنی آپ کی دور ہو آپ کے پہلو سے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس سے جو شکل بنتی ہے وہ شکل پیٹھ بالکل سیدھا ہے سر کے برابر، اور انسان کا پیر بھی بالکل سیدھا ہے اور اس کا ہاتھ گھٹنوں پر قبضہ کیے ہوئے ہے. یہ مسنون طریقہ ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں ثابت ہیں، جن میں سے مشہور جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم. یہ مشہور دعا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے. کتنی مرتبہ اسے پڑھنا چاہیے اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، اس کی کوئی تعداد طے نہیں ہے. اس کی کیا دلیل ہے کہ کوئی گنتی نہیں ہے؟ اس لیے کہ بعض دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمبی قرات کرتے تھے اور لمبا رکوع کرتے تھے. آپ کہیں گے 3 ہی مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اتنے لمبے رکوع میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ اسی لیے صحیح بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تحدید نہیں ہے کہ صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو نہیں پڑھنا ہے. ایسا نہیں ہے. رکوع میں ہے امام، اگر آپ سبحان رب العظیم پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 3 سے زائد مرتبہ وتر میں پڑھنا اسے بہتر ہے. 1 3 5 اس طرح وتر کی تعداد میں جب تک امام رکوع سے سر نہیں اٹھا دیتا اس وقت تک آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے علاوہ بھی کچھ اور دعائیں ثابت ہیں. آپ وہ جو حدیث دعاؤں کی کتابیں ہیں ان کی طرف مراجعہ کریں اور یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کے ذریعے سے نماز کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. کم از کم 1 مرتبہ کہنا ضروری ہے، کم از کم 1 مرتبہ کہنا ضروری ہے. اور رکوع رکن ہے، اس کے بغیر نماز باطل ہو جاتی ہے. اور رکوع میں اطمینان بھی ضروری ہے، اطمینان بھی رکن ہے. رکوع کے اندر اطمینان بھی رکن ہے. اطمینان اگر نہیں ہے تو وہ رکن نہیں مانا جائے گا. اطمینان کیا ہے؟ اطمینان کسے کہتے ہیں؟ کم از کم اطمینان یہ ہے آپ نے پورے اعضاء رکھ دیے ہوں جیسے حدیث میں آیا ہے، اور کم از کم 1 مرتبہ آپ سبحان رب العظیم پڑھ لیں. یہ اطمینان ہے کم از کم. اگر اتنا کسی نے نہیں کیا تو اس کا رکوع نہیں مانا جائے گا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کا طریقہ اور اس سے متعلق کچھ باتیں تھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.